MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ امام الانبیاء سید المرسلین کا جواب سنیے، سارے انسانیت کے سردار کا جواب سنیے، وَلَا أَنَا، میں بھی اپنے عمل اور نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم محاضرین جمعہ، یہ بات 100% یقینی ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا بھی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا کے اندر کوئی آئے اور یہ دنیا اس کو چھوڑنا نہ پڑے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایسا پیالہ ہے، ایسا جام ہے جسے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو پینا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیشگی کی زندگی یہاں گزار سکتا جس کو موت نہیں آ سکتی تو انبیاء کی ذات ہوتی، خصوصاً امام المرسلین سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بات کی زیادہ مستحق تھی کہ ان کو موت نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی موت دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی تقوی شعار کیوں نہ ہو، ہر متقی کو، ہر عابد کو، ہر زاہد کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی جابر اور ظالم انسان کیوں نہ ہو، اس انسان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا، اے اللہ کیا میں زندہ رہوں گا، کیا مجھے بھی موت آئے گی؟ وہ صحیح مسلم کا پورا واقعہ ہے۔ ملک الموت جب آتا ہے، روح قبض کرنے والا جب فرشتہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں، کیا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر، انہوں نے ایسا تماچا رسید کیا کہ فرشتے کی داہنی آنکھ نکل گئی، لیکن وہ فرشتہ جا کر اللہ سے کہتا ہے، اللہ تو کس بندے کی طرف مجھے بھیج دیا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ تم کتنی زندگی چاہتے ہو؟ یہ جو بیل ہے، یہ گائے جو ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اس کی ڈبل زندگی دوں گا۔ اس کے بعد موسیٰ نے کہا اے اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں ابھی مرنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ کوئی کتنی ہی لمبی زندگی کیوں نہ پالے، اس انسان کو مرنا ہے، وہ انسان مرے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا یا محمد عیش ما عشت، جتنا جینا چاہو جی لو، اس دنیا کو تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اگر آپ انتقال کر گئے تو گویا کہ ان کو بھی انتقال کرنا ہے۔ گویا کہ یہ یقینی چیز ہے، یہ 100% یقینی چیز ہے کہ کوئی انسان بقا کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ صرف اللہ کی ذات کو یہ صرف حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، مخلوق کی خاصیت نہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، ہر کوئی مخلوق اپنے اعتبار سے اس دنیا سے فنا ہوگی۔ حاضرین گرامی، ظاہر سی بات ہے جب ہم مریں گے، ہم انتقال کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم کو پیش بھی ہونا ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو دینا ہے۔
ایک ایک सांस کا ہم سے محاسبہ کیا جائے گا, ایک ایک منٹ کا اللہ رب العالمین ہم سے محاسبہ کرے گا کہ یہ وقت جو میں نے تم کو دیا تھا, یہ زندگی جو میں نے تم کو دی تھی, یہ جو مہلت میں نے تم کو دی تھی, آخر کس چیز میں تم نے گزاری ہے. کیا ان ساری چیزوں کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ ہم کو تو ایک ہفتہ حساب جوڑنے بیٹھتے ہیں تو ایک ہفتے کا حساب نہیں جوڑ پاتے, پوری زندگی کا حساب کہاں اللہ کے سامنے دیں گے. اور وہ اللہ کی ذات جب وہ اتنا غصہ ہوگا کہ کبھی بھی اللہ اتنا غصہ نہیں ہوا ہوگا. انبیاء کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکیں, اللہ کا سامنا کر سکے. اللہ کا سامنا کرنے سے انبیاء ڈریں گے, بڑے بڑے انبیاء ڈریں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں, اللہ بہت غصے میں آج ہے, میں اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں, اللہ بہت غصے میں ہے, میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. یہی نوح, یہی ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے سامنے آنے سے بچیں گے. اتنا اللہ غضبناک ہوگا اس وقت, ایسا نفسی کا عالم ہوگا. ذرا بتلائیے, اس دنیا کے اندر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ہمارا ہمدرد ہوتا ہے, کوئی غمخوار ہوتا ہے, کوئی ہمت بڑھانے والا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, ہمارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. لیس بینہ و بینہ ترجمان, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا, کوئی آپ کی وہاں حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی وہاں آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی وہاں آپ کی ہمت بڑھانے والا نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اس کے جواب دیں گے. اللہ سوال کرے گا, آپ اس کا جواب دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے, من نوقش عذب, جس سے بھی مناقشہ کیا گیا, جس سے بھی اللہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا, وہ عذاب دیا جائے گا, وہ پھنسے گا. اللہ کے سوالوں کا جواب دینا, اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا اللہ کے سامنے رکھنا, ایک ایک پل کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک سانس کا حساب دینا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جب اللہ سوال کرے گا, اللہ مناقشہ کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے کہا جس سے بھی مناقشہ کیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. یعنی وہ اللہ کے سوالوں کا صحیح طور پر جواب نہیں دے سکتا. ظاہر سی بات ہے, کون انسان اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب اللہ کو دے دوں گا؟ کس نے غلطی نہیں کی, کس سے گناہ نہیں ہوئے, کس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی, کس نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کوئی ہے اس دھرتی پر موجود ایسا انسان؟ کوئی ہے اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ؟ کوئی ہے اس روئے زمین پر ایسا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو, جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو, جس سے کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ انسان ہو اور گناہ نہ ہو. انسان سے گناہ ہونا لازمی ہے. کل بنی آدم خطا, ہر انسان گنہگار ہے, ہر انسان گنہگار ہے. کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نافرمانی نہیں کیا ہو. آپ ذرا بتلائیے, اللہ کس نافرمانی پر ہم کو پکڑ لے, اللہ کس نافرمانی کی وجہ سے, کس گناہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو اور ہمارا حساب و کتاب اللہ لے. ہم کہاں سے اللہ کے سامنے ٹھہریں گے, کہاں سے اللہ کا مقابلہ کریں گے, کہاں سے اللہ کے سوالوں کا جواب دیں گے؟ ذرا بتلائیے. یہ دن آنے والا ہے, یہ یقینی چیز ہے. کوئی مت سوچے کہ اس دنیا میں جیسے ہم پولیس کو کیا ہے دھوکہ دے دیتے ہیں, حکومت کو دھوکہ دے دیتے ہیں, والدین کو دھوکہ دے دیتے ہیں, ایسے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. نہیں, وہاں کوئی جائے فرار نہیں ہوگی, کوئی جائے فرار نہیں ہوگی. کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے, کوئی انسان اپنی جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے. جائے کہ وہ سوچے کہ وہاں سے بھاگ جائے گا, فرار ہو جائے گا. نہیں, ایسا ہونے ہی والا نہیں. یہ یقینی چیز ہے, یقینی چیز ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, یہ ہونے والا ہے. آپ ذرا بتلائیے, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی, اللہ حساب و کتاب ہم انسانوں سے لے گا, اور ہم نے گناہ کیا ہے, تو ذرا بتلائیے اللہ کی ذات سے ہم کو کون بچائے گا؟ کیا ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر کیا ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نیکیوں کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ہے اس دنیا کے اندر
جس نے اللہ کی سارے حق کو ادا کر دیا ہے, جس نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے. اللہ نے ہمارے جسم کی صورت میں جو نعمتیں دی ہیں اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکے. اللہ نے یہ جو آنکھ دی ہے, آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. جا کے کسی اندھے سے جا کے سوال کرو, کسی کانے سے جا کے سوال کرو, جس کو اللہ نے بینائی نہیں دی, جس کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی, جس کی بصارت اللہ نے چھین لی ہے, جا کر اس انسان سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ زبان اللہ نے جو دی ہم کو, یہ زبان جو اللہ نے دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. جا کے کسی گونگے سے پوچھو. یہ سماعت, یہ کان جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر کے, یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. یہ قدم, یہ پاؤں, یہ ہاتھ, یہ پیر, ظاہر سی بات ہے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے ان کو ہی معلوم ہے کہ اس پیر کی کیا قدر و قیمت ہے, اس ہاتھ کی کیا قیمت ہے, کیا ویلو ہے. اس انسان سے جا کے پوچھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, جو چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ کان کی کیا قیمت ہے, آنکھ کی کیا قیمت ہے, کیا ویلو ہے اس نعمت کی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے, لیکن ذرا بتلائیے کہ اس نعمت کا شکر ہم نے اللہ کا کیا کہ نہیں کیا. کیا کیا؟ کیا اللہ نے حرام چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی؟ کیا کان غیبت سننے کے لیے, چغلخوری سننے کے لیے, لوگوں کا مذاق سننے کے لیے, گانا سننے کے لیے, میوزک سننے کے لیے اللہ نے کان ہم کو دیے ہیں؟ یہ زبان کیا گالی دینے کے لیے, لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے, لوگوں کو تانا دینے کے لیے زبان اللہ نے ہم کو دی ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان بنائی گئی ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے زبان بنائی گئی ہے. ظاہر سی بات ہم نعمتوں کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے پاس. یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کا کوئی بھی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو, دنیا کا کتنا ہی متقی اور پرہیزگار بندہ کیوں نہ ہو, وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کسی بھی صورت میں ادا نہیں کر سکتا ہے. جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں پڑا رہے, یہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوا, لحقرہ یوم القیامہ, تو انسان بھی اپنے نیکیوں کو, اپنے آپ کو کل قیامت کے دن حقیر سمجھے گا. وہ سمجھے گا میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں نے عبادتیں ہی نہیں کی. جو انسان پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ایک ایک سانس صرف اللہ کی عبادت میں گزارا ہو, پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوا ہو, وہ انسان بھی اپنے آپ کو, اپنی نیکیوں کو کل قیامت کے دن حقیر سمجھے گا. آپ اندازہ لگائیے ہم لوگوں کا کیا حال ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں تو فرائض بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں, اللہ کا جو سب سے بڑا حق توحید کے بعد ہے, ہم نماز بھی نہیں ادا کر سکتے. تو ہمارا کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لن يدخل احدا عمله الجنہ, کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے. ہرگز کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا ہے. کوئی انسان کتنے ہی بلند مرتبے پر فائز نہ کیوں ہو, کوئی انسان تقوی و طہارت کی بلند درجے پر فائز ہو, عبادتیں بے شمار ہوں اس کے پاس, نیکیوں کا ڈھیر ہو, لیکن وہ نیکیاں, وہ عبادتیں, وہ صدقات, وہ خیرات, وہ زکوٰۃ, وہ سارے اجر و ثواب اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اللہ اکبر, اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ امام الانبیاء سید المرسلین کا جواب سنیے, سارے انسانیت کے سردار کا جواب سنیے, وَلَا أَنَا, میں بھی اپنے عمل اور نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ امام الانبیاء کا جواب ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی و طہارت کا علم سب کو ہے. ایک ایک سانس آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے, ایک ایک لمحہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے زندگی گزاری ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اے میرے صحابہ, میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. میری نیکیوں کی اتنی ویلو نہیں ہے کہ اس نیکیوں کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے. تو کیسے کوئی انسان جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا انا, میں بھی نہیں جا سکتا, الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من فضلہ, الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل سے مجھے جنت میں داخل کرے. اللہ کا رحم جس پر ہوگا, اللہ کی رحمت جس کو ملے گی, وہی انسان جنت میں داخل ہوگا. اللہ کا جس پر فضل ہوگا, جس پر احسان اور اللہ کی مہربانی ہوگی, وہی انسان صرف جنت میں جائے گا. کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا حق اتنا بڑا ہے, اللہ کی نعمتیں ہم انسانوں پر اتنی بے شمار ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا رحم و فضل جب تک نہیں ہوگا, کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارے ہاں تو اعمال بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکیاں بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو اجر و ثواب کا ڈھیر بھی نہیں ہے, ہم تو تقوی و طہارت کے پابند بھی نہیں ہے. تو ذرا بتلائیے ہم لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر یہ حالت ہے تو ہم کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی, کسی مددگار کی ضرورت پڑے گی, کسی سفارش کی ضرورت پڑے گی. ہاں, میں آپ کو وہ سہارا بتلاتا ہوں, وہ وسیلہ بتلاتا ہوں, وہ سفارش بتلاتا ہوں جو آپ کے حق میں کل قیامت کے دن مفید ہوگی. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی امتیوں کے لیے سفارش کرا کے جنت میں داخل کرنا. یہی وہ چیز ہے اللہ کے رحم کے بعد, اللہ کے فضل کے بعد, اللہ کی رحمت حاصل ہونے کے بعد نبی کی سفارش اگر ہم کو حاصل ہو جائے توحید کی ساتھ ساتھ, تو ہم جا کر جنت میں ہو سکتا ہے کہ داخل ہو جائے. نبی کی سفارش کی ضرورت انسانوں کو پڑے گی. اللہ کے رحم اور فضل کے بعد نبی کی شفاعت, نبی کی سفارش یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے, وہ انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور سفارش کریں کل قیامت کے دن. کیونکہ ہم نے بتلا دیا کوئی بھی اپنے عمل اور تقوی اور طہارت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے, اور کوئی وہاں مددگار بھی نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں رشوت لے کر کے, دے کر کے, گھوس دے کر کے اللہ کو منا لے اور جنت میں چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں اگر کام آئے گا اللہ کی رحمت اور فضل کے بعد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہمارے کام آئے گی. یہی وہ چیز ہے جو ہم کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے. اب کیسے ہم نبی کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ شریعت نے کچھ اس کے اسباب بتلائے ہیں, کچھ اعمال بتلائے ہیں. اگر ان اعمال کو ہم انجام دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز جس انسان کو نبی کی سفارش حاصل ہوگی, ایسا مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو, ایسا مومن انسان جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک اور کفر نہ کیا ہو, ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلد بازی کی. دنیا ہی میں آپ نے وہ دعا مانگ لی, ہر نبی نے دنیا کے اندر ہی وہ دعا مانگ لی اور ان کی وہ دعا قبول ہو گئی. نبی نے کیا کہا, وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي, میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے,
میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امتیوں کی سفارش کے لیے میں نے اس دعا کو باقی رکھا ہے. فہی نائلۃ انشاء اللہ، اور انشاءاللہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. ایسے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کفر نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کی ذات میں بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، ہر اعتبار سے اس نے اللہ کو واحد اور احد سمجھا ہو، وہی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی. سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان میری شفاعت کے تعلق سے وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ خالص طور پر اپنے دل سے کہا ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں کہ زبان پر تو لا الہ الا اللہ ہے، ہم نے زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے. تو بھئی یہ کلمہ آپ نے پڑھا ہی نہیں گویا کہ یہ تو صرف زبان پہ ہے، دل میں ابھی آپ کے کلمہ جاگزی نہیں ہوا ہے، ابھی دل کے اندر اس کی تاثیر نہیں پہنچی ہے، آپ مومن نہیں ہوئے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز نہیں پڑھتے. اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیکن آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے. آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا لیکن نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہے، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زبان سے تو اس کلمے کو پڑھے اور دل و یقین کے ساتھ اس کے شروط پر عمل بھی کرے. ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو غیر مسلم بھی اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا وہ مومن ہو گیا؟ کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، اس کو ہم مومن نہیں کہتے. آپ کو بتلاؤں، اسی وجہ سے علماء نے 7 شروط بیان کیے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 7 شروط: العلم والیقین والقبول والانقیاد والصدق والاخلاص والمحبہ. یہ 7 شروط اگر کسی کے اندر پائے جائیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو گویا کہ وہ حقیقت میں انسان مومن ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خوش نصیب انسان جس نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گزارش کریں گے، یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ان لوگوں کے بارے میں مجھے اجازت دے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا فیقول عزتی و جلالی و کبریائی، میری عزت اور جلال اور میری کبریا کی قسم، وعظمتی اور میری عظمت کی قسم، لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ، میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا ہو اور میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کیا ہو. اس انسان کو میں جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، ہر اس انسان کو میں جہنم سے نکالوں گا.
جس نے اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور لا الہ الا اللہ کے جو مطالبات ہیں، لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں اس کو پورا کر رہا ہو، تو ایسا انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہے گا لا ادعو فی النار احدا یقول لا الہ الا اللہ، میں ایسے آدمی کو جہنم میں نہیں چھوڑوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کے جو مطالبات ہیں، جو شروط ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور جو کرنا چاہیں کریں، جو کرنا چاہیں کریں، ہم سارے گناہ کریں، ساری نافرمانیاں کریں، نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو اس طرح لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ آپ کو کل قیامت کے دن حاصل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، نبی کی سنت کی اتباع کرنی ہی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، تب جا کر لا الہ الا اللہ کے مطالبے آپ پورے کر سکیں گے۔ ورنہ یہ سمجھ لیجئے زبان سے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ منافقین بھی کہا کرتے تھے، منافقین نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، منافقین روزے بھی رکھا کرتے تھے، منافقین زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، منافقین آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے، منافقین وہ ساری نیکیاں کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے، لیکن فرق کیا ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا، صرف زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ اور ہمارے آج کے دور کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن نماز تک نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے، زکوٰۃ واجب ہونے پر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی کوئی ویلو ہی ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے اس دور کے منافق اس طرح تھے، اور آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں حاضری بھی نہیں دیا کرتے۔ آپ سوچئے، ذرا مقابلہ کیجئے اس دور کے منافقوں کا اور آج کے مسلمانوں کے درمیان، یہ موازنہ کریں، مقابلہ کریں، ذرا سوچیں۔ اب میں تو اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس دور کے منافق مسجد میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، نبی کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چلا کرتے تھے، آپ کی مدد بھی کبھی کبھی کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، اور آج کے ہم مسلمان ہیں، جبہ دستار میں تو رہتے ہیں، ٹوپی رہتی ہے سر پر، داڑھی بھی رہتی چہرے پر، لیکن نماز کی پرواہ نہیں، اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہم کو۔ کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ نعوذ باللہ، ان سے بھی بدتر ہیں آج کے مسلمان۔ یہی حالت زار صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطالب کو ہم نے سمجھا بھی نہیں، اور اس کے مطالبات کو ہم نے پورا بھی نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش حاصل کر سکتا ہے، جو اخلاص اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر بقیہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔